ابھی لٹرلی 2 ہفتے پہلے کچھ 6 بچے میں نے اٹھائے ہیں, اچھا, انکلوڈنگ 3 kittens اینڈ 3 puppies. ان کا ٹریٹمنٹ کروایا. ڈاگ وہ پورا اس کا سر کھلا ہوا تھا, بہت بری حالت میں تھا, بہت برا. تو وہ بھاگ رہا تھا, میں اس کے اوپر چڑھ گئی تھی. اچھا, میں اس کے اوپر بیٹھ گئی. اچھا, اور میری دوست آئی, وہ میں نے اس کی گردن سے اس کو پکڑایا. نہیں, وہ پاگل ہو رہا تھا, لیکن میں اس کے اوپر بیٹھ گئی. میں نے اس کی ٹانگیں پوری موڑ لی. میری دوست نے جلدی جلدی دوائی لگائی. پھر ہم نے ریسکیو ٹیم کو بلایا, وہی تھا, انہوں نے جلدی سے اس کے اوپر نیٹ ڈالی. پھر ہم اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. میں خود ہی ارن کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور بہت ٹف ہے کیونکہ ان کا جو اوور آل خرچہ ہی ہے جو مجھے ایکسپینس پڑ رہا ہے وہ 2-2.5 لاکھ پڑتا ہے پر منتھ. پیرنٹس بھی تھوڑے سپورٹیو تو ہیں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اتنا جانور ہے گھر میں. لیکن میں بھی پھر رو جاتی ہوں, میں کیا کروں. لوگوں کی حرکتیں دیکھیں, میں کہتی ہوں اللہ پوچھے ایسے لوگوں کو کہ وہ آئیں, انہوں نے 1 دن کے وہ بچے تھے, 1.5 دن کے. میرا ہاتھ بھی بہت بڑا ہے ان کے ہاتھ پہ. 1.5 دن کے بچے تھے, گاڑی کے نیچے سے ان کو ڈنڈوں سے مارا. ماں تڑپتی رہی, روتی رہی. میں نے بتایا کہ گٹر کے ساتھ ایک جگہ ہم وہاں چھوڑا ہے. اچھا, ہم لوگ وہاں گئے. 9 پپیز تھے جس میں سے ہمیں 7 ملے. اچھا, ہم نے ان کو ری لوکیٹ کیا پھر مدر کے ساتھ. اچھا, اسی دن میں نے وہ ری لوکیٹ خود کروایا اور خود پکڑا. اس ڈاگ کو ہاتھ نہیں لگواتی تھی. وہ جو میرا ایک مشن تھا نا, وہ 4 گھنٹے کا تھا. تو کچھ بھی کر لیں گے نا, لیکن ان بچوں کو, یہ تو جانور ہے, ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ پاگل ہو جائیں گے. نیند ہی نہیں آتی اگر میں کسی کو ایک دن کھانا نہ جا کر دوں وہاں پر ڈیلی. میں نے پوری لائف ان پہ ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. سم ٹائمز آئی فیل لائک ڈائنگ. دل کرتا ہے یا تو میں اوپر سے نیچے چھلانگ مار لوں یا ان کو مار کے خود بھی. Assalamu alaikum, hello everyone, it's me Abbasi and you are watching Zago Prime. Today we have a very special guest. Special in a sense کہ جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں, یا روڈ کے کنارے اگر کوئی انسان بھی انجرڈ ہو تو اس کو سب لوگ تماشا دیکھتے ہیں, ہاسپٹل کی طرف کوئی نہیں لے کے جاتا. لیکن اسی معاشرے کے اندر ایک ایسی بریو لڑکی بھی ہے جو روڈ کے کنارے کوئی بھی ڈاگ کیٹ اس کو نظر آتا ہے تو وہ اس کو ریسکیو کرتی ہے, اس کو ہاسپٹلائز کرتی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کرواتی ہے, اور اس کا جتنا بھی ایکسپینس آتا ہے اس کو خود بیئر کرتی ہے, اور اس کے پیچھے کسی کی بھی سپورٹ نہیں ہے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ مور دین 500 ریسکیو آپریشن کر چکی ہیں, اور تقریباً 200 سے زیادہ ڈاگس کی لوکیشن پہ جا کے اس کو فیڈنگ کرواتی ہیں. اور یہ کوئی منتھلی نہیں, ڈیلی بیسس پہ یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. گھر کے اندر ان کی مور دین 50 کیٹس ہیں. وہ جو کیٹس ہیں ان کے پاس ان میں سے موسٹلی ہیلدی نہیں ہیں, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, کوئی بلائنڈ ہے, بیسکلی ڈسیبلس ہیں ساری. اور یہ ان سب کو فیڈنگ کرتی ہیں, اور بقول ان کو کہتی ہیں کہ میں ان کو اس طرح ٹریٹ کرتی ہوں جیسے یہ میرے بچے ہیں, اور انفیکٹ ان کو بچے ہی کہتی ہیں یہ. اور یہ جو بھی پروسیس ہے, جو بھی یہ کیٹس اینڈ ڈاگس ہیں, اس میں رفلی ان کا منتھلی کوئی 2.5 lakhs کا ایکسپینس آتا ہے. اور یہ سارا جو ایکسپینس ہے یہ خود بیئر کرتی ہیں, ان کی فیملی بیئر کرتی ہے. آئی ووڈ سے دیٹ اٹس جسٹ لائک اے ون مین آرمی. ان فیکٹ اٹس جسٹ لائک اے ون وومن آرمی. تو آج بات کرتے ہیں ربائشہ سے ان کے پیشن کے بارے میں, اور ان کی ان لو اسٹوریز کے بارے میں جو ان کی جانوروں کے ساتھ ہیں. تو چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. یو آر موسٹ ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا نا؟ بالکل نہیں. تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ یہ اس طرح سٹارٹ ہوا کہ آج سے 5 سال پہلے ایک ہمارے نیبر تھے, انہوں نے میرے بھائی کو ایک کٹن لا کر دیا. کہ میرے بھائی نے بتایا کہ میری بہنوں کو بہت شوق ہے کٹنس کا, یہ وہ, جبکہ مجھے نہیں تھا نا, کبھی میں نے کسی کیٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. ایون دو میں اٹھاتی تھی تو میں نا یوں پھینک دیتی تھی, مجھے ان کی نا کوئی گدگدی سی ہوتی تھی. تو میری ایک بہن ہے, اس کو شوق تھا. تو میری مدر, میری بڑی بہن تو بہت زیادہ ڈرتے تھے, بہت زیادہ, کہ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے یوں وہ. خیر اس کو لے کر آئے تو بہت خوبصورت تھا. میرے بابا نے کہا, میری جو دوسری بہن تھی اس نے کہا نہیں ہم رکھیں گے. تو جب اس کو ہم نے رکھا تو میری بہن نے کہا نہیں میں نہیں رہوں گی, مما نے کہا میں نہیں رہوں گی, یہ رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے, یہ وہ. خیر مناتے اس کو 1.5-2 مہینے میں ہم سب سیٹ ہو گئے. پھر ہم نے اس کو مطلب بہت ہی ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا,
اور لیکن اس ٹائم میں بالکل بھی انوالو نہیں تھی جانوروں میں, تو مجھے اتنی بھی نو ہاؤ نہیں تھی کہ ویٹس کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, ویکسینیشنس کروانی ہوتی ہیں. تو ایک دن 8 months بعد وہ بیمار ہو گیا. میں اس کو کافی ڈاکٹرس کے پاس لے کے گئی, بہت بڑے بڑے ڈاکٹرس کو بھی دکھایا, تو سب نے کہا کہ آپ نے ویکسینیٹ نہیں کیا تھا اس کو. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو ویکسین لگوانی چاہیے تھی. وہ فرسٹ ایکسپیرینس. ہاں وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. پھر اس کو ہوا کیلسی وائرس, جو کہ کیوریبل بہت مشکل سے ہوتا ہے, کیونکہ امیونٹی پرشین کی تو بہت کم ہوتی ہے, بہت ایز کمپیئر ٹو اسٹریز. تو ڈائریا نہیں تھا, اس کو منہ میں چھالے ہو گئے تھے, اندر تک انٹسٹائن تک اس کا سب کچھ چھل گیا تھا. پھر خیر جب 9 months کا ہوا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی 28 جنوری کو ہوئی تھی, صبح 5 بجے اس کی جان نکل رہی تھی, اور میرے گھر والے سارے اس کے اوپر بیٹھ کے رو رہے تھے. اور پھر جب اس کی ڈیتھ ہوئی, پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر پہ نہیں, 1 مہینہ ہمارے گھر میں سمجھے کھانا ہی نہیں بنا, کہ جیسے خدا نخواستہ کسی انسان کے ساتھ کچھ ہو گیا. اچھا. پھر ہمارے مطلب لوگ تعزیت کے لیے بھی آ رہے ہیں, ہم اپنے ریلیٹیوس کے گھر جا رہے ہیں ان کے گھر میں ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. اتنا مطلب برا حال ہو گیا تھا, اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی, اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. میری مدر, میری بڑی بہن جو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے, ان کو بھی اتنی انسیت ہو گئی تھی اس سے. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بعد نا ایک فیملی, پھر ہمارے نیبرز ہی تھے وہ بھی, تو وہ ایک کیٹ پرشین گود میں لے کر آئے کہ ہمیں فیس 8 سے یہ کیٹ ملی ہے, پرشین ہے, کٹن ہے, تو یہ آپ رکھ لیں, آپ لوگ ایسے ہی بہت ڈسٹرب ہیں. ہم نے کہا نہیں بھائی ہمیں نہیں رکھنا کچھ بھی. تو انہوں نے کہا نہیں, پھر ہم اس کو روڈ پہ نکال دیں گے. لوگ تو نکال دیتے ہیں, جی نکال دیتے ہیں. اب ہمیں ترس آیا, ہم لے آئے اس کو. جب لے کر آئے تو وہ بھی اتنی خوبصورت, وہ اس کا نام تھا جنگل. وہ بھی 2-3 months رہی. کیا نام تھا؟ جنگل. اچھا. وہ فیمیل تھی. وہ بھی پھر میں نے اس کو ویکسین کروائی. اس کو میں نے فرسٹ شاٹ لگوایا جس میں 2 shots لگتے ہیں. اچھا. اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی, اس کو بھی وائرس ہو گیا کیلسی. میں نے کہا آپ لوگوں نے کہا, میں ویٹس کے بعد آپ لوگوں نے کہا ویکسین لگواؤ, کہتے ہیں نہیں آپ نے پوری ابھی کمپلیٹ تو نہیں ہوئی نا. پوری کمپلیٹ ہوتی ہے تو پریونٹ ہوتا ہے, لائک 90% آپ پریونٹ ہو جاتے ہو, لیکن 100% تو نہیں ہوتے ہو نا. خیر اس کو بھی ہوا, اس کو بھی ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھایا وہی سب, لیکن وہ بھی سروائیو نہیں کر سکی, وہ بھی 6 months میں مر گئی. پھر تو ہمارا دل بہت ہی خراب ہوا, اور ہم نے کہا اب ہم نے جانور نہیں رکھنا. وہ ہماری مت ہوتی ہے نا کہ ہمیں جانور راس نہیں ہے, ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہے, ہم نہیں کر سکتے, اب نہیں کریں گے یہ وہ. خیر پھر اس کے بعد میری مدر اور میری بہن جس کو شوق تھا, یہ لوگ کہیں جا رہے تھے, تو ان کو ایک گٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا کٹن ملا, جہاں سے ہمارے ریسکیو اسٹارٹ ہوئے. اچھا, یہاں سے یہ فرسٹ تھا. ہاں, وہ لگ رہا تھا میری بہن کو کیسے چوہا ہے. تو میری مما نے کہا نہیں نہیں اس کا پیٹ چل رہا ہے, یہ زندہ ہے, سانس لے رہا ہے, لیکن بہت بری حالت میں تھا, ڈی ہائیڈریٹڈ تھا. اٹ مین دیٹ واز ٹو اسمال. اچھا, مطلب 1 month کا بھی نہیں تھا وہ. اچھا. تو خیر پھر اس کو گھر لے کے آئے, تو وہ پھر میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی. اس کو تھا رکٹس کی بیماری. رکٹس جو وائٹامن کی آپ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اچھا, بونز کی ہوتی ہے اس میں, تو وہ اسٹنٹڈ گروتھ تھا. اس کو ماشاء اللہ پالا ہم نے, وہ ماشاء اللہ 2 سال کا کیا ہم نے ماشاء اللہ. اس کو مطلب گر جاتا تھا, فزیو تھراپی میں کرتی تھی گھر میں اس کی. اچھا, وہ بھی پرشین تھا یا نارمل؟ نہیں وہ روڈ کا تھا, بالکل اسٹرے تھا. تو وہ پہلا ریسکیو تھا, اور وہ محبت یہ 2 ڈال کے چلے گئے, ٹوفو اور جنگل. اور پہلا ریسکیو ڈوڈو تھا, اور اس کو 2 سال پالا. اب 2 سال میں ہم نے بہت سارے بچوں کو کھانا پینا دینا اسٹارٹ کر دیا تھا. ہم ڈاگس کو بھی دیتے تھے, کیٹس کو زیادہ دیتے تھے. اس میں ہمارا اوریو بھی تھا, مانو تھی, مانو ایک فیمیل تھی, تو ان میڈم نے بچے دے دیے تھے. وہ بچے وہ منہ میں اٹھا کے دوست لوگوں کے گھروں میں پھینک رہی تھی, تو وہ میں نے اٹھا کے گھر لے آئی. تو وہ بھی ایڈیشن ہوتا گیا. پھر وہ بڑے ہوئے, ان کی میں نے سرجریز کروائی, کیونکہ مجھے پتہ چلتا گیا اچھا یہ ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, سرجریز ہوتی ہیں بچے نہ ہوں, یہ وہ. پھر سب کو اسپے نیوٹر کروایا. پھر کبھی مجھے 2 بلائنڈز مل گئیں ایک ایک کر کے. ایک مجھے ایمپوٹیشن والا بچہ مل گیا, اس کے ہاتھ میں کیڑے تھے, وہ ہم نے سرجری کروائی. تو جب میں اس کو گھر لے کے آئی, فیڈرل بی ایریا سے میں نے ریسکیو کیا تھا, میری خالہ کا گھر تھا وہاں سے. اچھا. تو انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اس طرح ہے, تو میں نے اس کی سرجری کروائی. اس کا اتنا سا ہارٹ ڈاکٹر نے نا ریموو کیا. اچھا. پھر وہ میرے جب گھر آیا تو اس کو یوز ٹو نہیں تھا میرے گھر کا, وہ بھاگ گیا چھت سے. میری آؤٹ ڈور بھی رہتی تھی, چھت تھا,
وہ بھاگ گیا. وہ 14 days بعد. وہ کیسے بھاگ گیا؟ اس کا تو چوٹ نہیں لگی ہوئی تھی. ہاں لیکن وہ لنگڑا کر بھاگ جاتا تھا. اچھا اچھا. وہ چھت سے بھاگا. وہ 14 days بعد واپس آیا بری حالت میں, بالکل میل نرسڈ, بالکل ڈی ہائیڈریٹڈ. تو جو اس کی سرجری تھی وہ ساری خراب کر کے. پھر میں اسی دن ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں تک اس کا بازو کاٹ دیا, ایمپوٹیشن. آج وہ ماشاء اللہ سب سے موٹو بچہ ہے میرے گھر کا, اور ابھی بھی 3 سال کا ہے. مطلب وہ پہلے تو بہت ایج کا ہے, وہ 5-6 سال کا, لیکن میرے پاس 3 سال سے ہے. یہ بتائیں کہ کرنٹلی ابھی کتنی آپ کے پاس کیٹس ہیں؟ جو میرے پاس 50+ کیٹس ہیں ماشاء اللہ گھر کے اندر. ہاں, اور اس کے علاوہ باہر کے جو بچے ہیں ڈاگس یا کیٹس, ان کو تو فیڈ کرتی ہوں. باہر میری 20-25 کیٹس ہیں جن کو میں کھانا اسپیشلی دیتی ہوں, کیونکہ پہلے میں کہیں اور رہتی تھی تو وہاں کچھ بچوں کو چھوڑ کر آئی تھی, لیکن ان کو یہ کہ صبح اور رات کا کھانا جاتا ہے. بچوں کو میری اولادیں ہیں نا. اچھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ ڈاگز ہیں, ان کو بھی جا کے صبح شام ہم کھانا دیتے ہیں, اور صبح بھی جا رہے ہیں رات میں بھی جا رہے ہیں. تو مینیج کیسے کرتی ہیں آپ؟ اسٹڈی بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, کیا کر رہی ہیں؟ فی الحال میں میڈیا سائنسز کر رہی ہوں. اچھا. اور فی الحال میں نے کوئٹ کی ہوئی ہے. میڈیا سائنسز بھی چل رہی ہے؟ میڈیا سائنسز بھی چل رہی ہے, لیکن ابھی 1-1.5 سال سے میں نے تھوڑا سا فریز کیا ہوا ہے اپنا سیمسٹرز وغیرہ, بس انہیں بچوں کی وجہ سے. اور پھر ساتھ جاب بھی چل رہی ہے؟ جابس کر رہی ہوں. بس مینیج کرنا بہت مشکل ہے, لیکن الحمد للہ فیملی بہت سپورٹیو ہے. آپ کے آلموسٹ کوئی اگر آل ٹوگیدر اٹس گونا بی مور دین 100, تو یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں؟ اتنی ننھی سی جان یہ سب کچھ کیسے کرتی ہیں؟ ذرا ایکسپلین کریں نا مجھے. بس فیملی کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. مما بہت سپورٹیو ہیں, بابا بھی بہت سپورٹیو ہیں, لیکن جب سے میں نے جابس وغیرہ اسٹارٹ کی ہیں تو زیادہ مما اور میرے پیرنٹس پہ یہ چیز آ گئی ہے. لیکن مینیج اس طرح ہوتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے, سم ٹائمز فرسٹریٹ ہو جاتا ہے انسان کہ اپنی لائف کوئی نہیں رہی ہے, کیونکہ میں نے اپنی پوری لائف ان پہ ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. لائک میں نے اپنی اسٹڈیز, لوگ کہتے ہیں تم, مطلب میں نے ایڈمیشن لیا تو رک کے کر رہی تھی, انہیں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسے مسئلے آ جاتے تھے, کیونکہ مجھے ان کا دیکھنا, ہم تو کچھ بھی کر لیں گے نا, لیکن ان بچوں کو, یہ تو جانور ہے, ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ پاگل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نہیں, نیند ہی نہیں آتی اگر میں کسی کو ایک دن کھانا نہ جا کر دوں وہاں پر اپنے پرانے ایریا یا جہاں بھی میں فیڈ کرواتی ہوں تو ڈیلی, تو میں سو ہی نہیں سکتی. تو وہ کیا سین ہوتا ہوگا جب آپ کھانا لے کے جاتی ہوں گی؟ پہلے تو بھائی کی منتیں کرنی پڑتی ہیں مجھے, یا کبھی فادر کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ جب ہم لوگ شفٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے, ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ پریشان مت ہو, ان کو مت لے کر جاؤ, پریشان مت ہو, ہم جو ہے کر لیں گے, آ کر فیڈ کر دیا کریں گے ان کو. پھر جب ہم کچھ ٹائم شفٹ ہوئے تو جاتے رہے, پھر تھوڑے دن بعد بول رہے ہیں چھوڑو بات, کل چلی جانا, یوں کرے. میں بڑا روئی, میں نے کہا نہیں, یہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ سے نہ بدلیں, کوئی بھی نہ بدلے. بھائی کو بھی بول رہی تھی, فادر کو بھی. تو بس یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے, آفس سے آئی جلدی جو ریسکیوز ہیں ان کو اگر ہاسپٹل لے کے جانا ہے, ان کو ٹریٹمنٹ دلوانا ہے, وہ دلوایا, وہاں میرے 2-3 گھنٹے جاتے ہیں. پھر آئی, پھر بچوں کو کھانا دینا, اور آپ کو پتہ ہے کوئی, ہم نے سب کام میں خود کر رہی ہوتی ہوں, لٹر کلین کرنا, ان کے سب کچھ گند وغیرہ سمیٹنا, ہر چیز خود ہی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو محبت بیسکلی آئی ہے, وہ پہلے والا جو ٹوفو جو تھا, میں نے کبھی جانور کو یوں دیکھا بھی نہیں تھا. تو اتنا ایکسٹراڈنری یو ٹرن کیسے آ گیا؟ دیکھیں, پتا نہیں, وہ اتنی محبت ڈال گیا. میں نے کہا تم کہاں سے, وہ جس بندے نے ہمیں دی تھی نا, میرے بھائی کے دوست نے, میری ماما اس کو کوستی ہیں کہ تم نے کیوں لا کے دیا ہمیں ٹوفو, تمہاری وجہ سے ہماری زندگی اتنی بدل گئی, یہ وہ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ بہت لکی ہیں کہ اللہ نے ہمیں یا مجھے اس چیز کے لیے چوز کیا ہے, اور میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں. کیونکہ اور جو آپ ایکسٹرا آرڈنری جاب کر رہی ہیں, یقین مانیں کہ یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے اور اتنی بڑی خدمت ہے. لوگ مجھے بولتے ہیں کہ انسانوں کے لیے کرو, کیا جانوروں کے لیے کر رہی ہوں, ایسے بھی بولتے ہیں. میں کہتی ہوں یار میں بتا کے نہیں کروں گی, میں انسان, اشرف المخلوقات پہلے ہے, ہم ان کا بھی سب سے پہلے ان کا خیال کرتے ہیں, پھر ہم جانوروں کا کرتے ہیں. لیکن میں سب کو دکھا کر بتا کر نہیں کروں گی کہ میں نے اس انسان کے لیے یہ کیا یا میں نے اس انسان کے لیے یہ کیا, اس کے گھر میں راشن ڈالا یا اس کو میں نے کپڑے دیے, میں نہیں بتاؤں گی. جانور کا ایک ایسا ہے کہ وہ میں پریزنس اس کی دکھانے کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ وہ ایک میرے لیے ایسا ہے کہ اب میرے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو بھی سائڈ پہ کر دیا ہے, میں نے اپنی خواہشات تو دور کی بات ہیں, ضروریات کو سائڈ پہ کر دیا. اچھا, ہاں obviously اتنی بڑی responsibility. نہیں,
میری خیر ہے، ان کا یہ پورا ہونا چاہیے، ان کا یہ ہونا چاہیے. اب ہیں تو ہیں، میرے دل میں یہ چیز ہے، میں بیک آف نہیں کر سکتی. گھر میں تو بہت ڈسٹرب نہیں کرتے ہوں گے؟ ہوتا ہے، اب تھوڑا سا پرابلم ہونے لگا ہے کیونکہ اب بڑھ گئے ہیں جانور بہت زیادہ، اور پیرنٹس بھی تھوڑے سپورٹیو تو ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اتنا جانور ہے گھر میں. لیکن میں بھی پھر رو جاتی ہوں، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی اور ادر آپشن ہی نہیں ہے. ہاں کوئی ادر بھی ایسی ہیں؟ میری ایک فرینڈ ہے، اس کا نام مریم ہے، اور وہ بھی میری طرح ہی ہیں، ہم ایک جیسے ہی ہیں، ہم میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہم دونوں نے مل کے ایسے ایسے ڈاگس کو ٹریٹ کیا ہے، پورے سر کھلے ہوئے ڈاگس، کیڑے، ہم لوگ آن دی اسپاٹ ٹریٹمنٹ، ہمارے پاس کٹ ہے پوری بنی ہوئی میڈیسنس کی، ہم لوگ آن دی اسپاٹ بھی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں جانور کو. کیسے دے دیتی ہیں؟ جیسے فرض کریں ایک ڈاگ ہے، ڈر یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پاگل ہوگا، یہ کاٹے گا اور ریبیز ہو سکتی ہے وٹ ایور، تو آپ کیسے اس کو دیکھ لیتی ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے؟ مجھے ایک یاد ہے ڈاگ، وہ پورا اس کا سر کھلا ہوا تھا، بہت بری حالت میں تھا، بہت برا، تو وہ بھاگ رہا تھا، میں اس کے اوپر چڑھ گئی تھی. اچھا. میں اس کے اوپر بیٹھ گئی. اچھا. اور میری دوست آئی، وہ میں نے اس کی گردن سے اس کو پکڑایا، نہیں وہ پاگل ہو رہا تھا، لیکن میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، میں نے اس کی ٹانگیں پوری موڑ لی. میری دوست نے جلدی جلدی دوائی لگائی، پھر ہم نے ریسکیو ٹیم کو بلایا، وہی تھا، انہوں نے جلدی سے اس کے اوپر نیٹ ڈالی، پھر ہم اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، پھر ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہو گیا، پھر ہم نے اس کو وہیں ریلیز بیک کیا. تو اس طرح بہت سارے کیسز ہیں جو ہم لوگ آن دی اسپاٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. یہ ڈر کیسے نکلا؟ بس خود بخود ہوتا گیا، بس ہوتا گیا. تمہیں دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ فرض کرو ایک ڈاگ تھا وہ میرے اوپر چڑھ رہا تھا، مجھے ڈر لگا تھا اس سے، لیکن یہ کہ میں نے کہا کوئی نہیں، خیر یہ بچ جائے اپنی جان کی. میں کہہ رہی نا، نہیں اس نے نہیں کاٹا. ایک ڈسٹیمپر والا بھی تھا، اس پہ بھی میں نے ہاتھ ڈالا. ڈسٹیمپر والا آپ کو پتہ ہے وہ بندے کو پکڑ لیتا ہے، وہ تو بہت ہی آپ کو پتہ نان کانشیس ہوتا ہے. تو خیر اس کو بھی ہم نے ٹریٹ کیا، میں ہاسپٹل گئی، اس کے لیے میں یوتھنائز کرنے کے لیے اس کو انجیکشنز دے کے آیا، کیونکہ وہ ڈسٹیمپر میں تھا، وہ نقصان پہنچا رہا تھا. تو ہم نے اس کو آن دی اسپاٹ یوتھنائز کیا، پٹ ڈاؤن کیا، کیونکہ بہت مشکل ہو گیا تھا، وہ کاٹنے کو آ رہا تھا سب کو. تو مطلب کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. اب مجھے پتا تھا کہ وہ ڈاگ اس طرح کر رہا ہے، تو میں نے اس کے لیے یوں کیا، یہ ایکشن لیا. لوگ کیا کرتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک فیمیل ڈاگ تھی میری اسٹریٹ میں، اس نے بچے دیے تھے، تو وہ اس کے بچے بابا میری گاڑی سے باہر نکل رہے تھے. اچھا. تو میں اٹھا میں کوئی 6 دن میں 26 دفعہ نیچے اترتی تھی اس کے بچوں کو اندر کرنے کے لیے. وہ رینگتے باہر روڈ پہ چلے جائیں. پھر میں نے پوری گاڑی کے ارد گرد نا اینٹیں لگا دی کہ وہ سیف رہیں، وہ پھر بھی باہر کہیں سے نکل کے آ جائیں. تو ایک بندہ گزر رہا تھا، تو وہ اس پہ پڑ گئی، کیونکہ اس کا بچہ اس کے پیر کے نیچے آ رہا تھا. وہ پڑ گئی، وہ بندہ گر گیا. اچھا. اور وہ جب بندہ گرا تو وہ اس کی مدر آ گئی. وہ شاید دیکھیں ہیں کبھی زندگی میں یہ ویڈیو، تو جو ہے وہ آئیں اور انہوں نے کیا کیا. آپ لوگوں کی حرکتیں دیکھیں، میں کہتی ہوں اللہ پوچھے ایسے لوگوں کو، کہ وہ آئیں، انہوں نے 1 دن کے وہ بچے تھے، 1.5 دن کے، میرا ہاتھ بھی بہت بڑا ہے ان کے آگے، 1.5 دن کے بچے تھے. گاڑی کے نیچے سے ان کو ڈنڈوں سے مارا، جن کی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھیں ان کو ڈنڈوں سے مارا. اس کی ماں کو مارا، اتنا مارا. ساری عورتوں نے، سارے مردوں نے ان کے گھروں کے، وہ اتنے فارغ لوگ ہیں، اتنے فارغ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے باہر بیٹھنے کے علاوہ. تو انہوں نے اتنا مارا، ان بچوں کو تھیلی میں ڈالا اور وہ پھینک کر آ گئے گٹر میں. ماں تڑپتی رہی، روتی گئی. پھر میں نے ایک ٹیم کو بلایا، ہمارے جو آپس میں ہم جو اینیمل لورز ہیں، ریسکیورز ہیں، ہم نے بلایا ان کو، اور انہوں نے ان سے اگلوایا کہ بھائی کہاں ہیں وہ. کہتے ہیں ہم نے گٹر میں پھینک دیا. آپ کو شرم نہیں آئی؟ اپنے گٹر میں پھینک دیا. خیر پہ وہ کرتے انہوں نے بتایا کہ گٹر کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں چھوڑ آئے. اچھا. ہم لوگ وہاں گئے، 9 پپیز تھے جس میں سے ہمیں 7 ملے. ہم نے ان کو ری لوکیٹ کیا پھر مدر کے ساتھ. اچھا. اسی دن میں نے وہ ری لوکیٹ خود کروایا اور خود پکڑا اس ڈاگ کو. وہ ہاتھ نہیں لگواتی تھی. وہ جو میرا ایک مشن تھا نا، وہ 4 گھنٹے کا تھا، اور وہ میں نے اکیلے مل کے کیا. تو کبھی کسی ڈاگ نے ایسے کوئی ڈینجرس بھی تھا جس نے کاٹا ہو؟ دیکھیں ڈاگ بلا وجہ نہیں کاٹتا. اچھا. جب تک آپ پنگا نہ کرو نا تب تک وہ نہیں کاٹے گا. ہمارے پاکستانیوں کی عادت ہے بلا وجہ گزر رہے ہوتے ہیں پتھر اٹھا کے مار دیں گے بلا وجہ مزے لینے کے لیے نا. کچھ بچے اس دن مجھے ملے تو وہ ایک فیمیل ڈاگ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، فیڈ کروا رہی ہے، آ کر نا اس کو نا تنگ کر رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اس کے آگے، اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا.
الفاظ نہیں ہیں مجھے میرے پاس ان بچوں کے لیے کہ میں ان کے لیے کیا استعمال کروں. اسکول بیگس پہنے ہوئے ہیں, ٹیوشن پڑھ کر آ رہے ہیں, بھیا آپ ایجوکیشن لینے جا رہے ہو, یہ پڑھ کر آ رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہوں کہ کتے ہمیں اور حرکتیں کتوں والی آپ کر رہے ہیں. تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے. میں بڑا چیخی. اچھا میں ہوں بڑی بولنے والی, میں کسی سے نہیں ڈرتی, میں بالکل نہیں ڈرتی, میں منہ پہ بول دیتی ہوں, میں اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوں, مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. جانوروں کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے میں تو منہ پہ تھپڑ بھی لگا دوں. اچھا میں ایسی ہوں. میرے ساتھ کوئی جانور کے خلاف کوئی بات کرے کیس نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ایک جانور کر رہا ہے تو میں اس کے لیے کوئی ایکشن لوں گی. مجھے پتا ہے کہ وہ کر رہا ہے, میں اس چیز کو ایڈمٹ کروں گی اور کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینے کی کوشش کروں گی, کچھ اس کا آلٹرنیٹ نکالوں گی. اس کو یہ نہیں کروں گی کہ آپ زہر دے دو, گولی مار دو, یوں کر دو, وہ کر دو. تو وہ بچے اس کو یوں کر رہے تھے, میں نے ان کو پکڑا, میں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو, ان کی ویڈیوز بنائی. اب میں ویڈیوز بناتی ہوں اور کبھی انشاءاللہ ود ان 5 years 2 years کبھی نہ کبھی ان کی میں سوشل میڈیا پہ جب اس ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤں گی نا تو میں ان سب کے فیسز ریویل کروں گی اور سب کو دکھاؤں گی کہ یہ لوگ ہیں کون. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ جانور لگتے نہیں ہوں گے, آپ کو ایسا لگتا ہوگا جیسے میں کہتی ہوں جانور بولتے کیوں, جانور ہے ہی نہیں, وہ کتا ہے ہی نہیں. کتا میں کہتی ہوں کتا نام لینا ہی نہیں چاہیے. کہتے ہیں نا انسان کو ہم بول دیتے ہیں کتا, میں کہتی ہوں کیوں بے عزتی کر رہے ہو اس انسان کو, تم کتا کیوں بول رہے ہو, یہ کتا نہیں ہو سکتا, کتے تو بہت اچھے ہوتے ہیں. تو وہی میرا ایک ڈاگ تھا جس کو میں فلفی. اچھا. تو فلفی کی اسٹوری یہ تھی کہ فلفی بائٹ کرتا تھا. اچھا. فلفی کا مسئلہ تھا, وہ کرتا تھا بائٹ, اس چیز کو میں ایڈمٹ کرتی ہوں, وہ کرتا تھا. تو وہ پتہ نہیں میرے پاس کہاں سے آیا, گلی میں آ گیا تھا, 2 سال کا تھا. اس کو میں نے کھانا وانا دینا کیا, وہ بہت بگڑ گیا. وہ اتنا بگڑ گیا کہ وہ لوگوں کو واقعی کاٹتا تھا, پکڑ لیتا تھا. ٹھیک ہے, اس کی ایک وہ تھی نیچر تھی. ٹھیک ہے, سارے ڈاگس ایک جیسے نہیں ہوتے نا, تو اس کی نیچر تھی. اب ان لوگوں نے, میں اس کو اٹھا کے اپنی چھت پہ بھی لے کر جا رہی ہوں, اس کو سائٹ پہ کر رہی ہوں, اس کو کر رہی ہوں کہ نہیں کرو یہ, اس کو پھر میں نے اس کو نیوٹر بھی کروایا کہ اس کو ایگریشن لیول تھوڑا کم ہو جائے, لیکن نہیں کچھ بھی ہوا. پھر اس کو ڈنڈوں سے مارا ایک بندے نے, میرے اسٹریٹ کا بندہ تھا, اس نے ڈنڈوں سے مارا. میں چلی گئی فلفی کو, اس کی ٹانگ توڑ دی. میں گئی, لڑی, کافی بحث بازی ہوئی, تو اس کو پھر میں ہاسپٹل لے کے گئی. پھر اس کا فریکچر وغیرہ ہوا, اس کو پھر میں نے اپنے گھر میں رکھا چھت پہ. پھر اس کے بعد اس میں بھی ہم ٹیننٹس تھے, تو اس میں بھی پرابلم تھی ان کو کہ چھت پہ آپ نے ڈاگ کیوں رکھا ہے اور یہ وہ. پھر اس کے بعد اس کو میں نے ریلیز بیک واپس کیا, پھر وہ حرکتیں کرنے لگ گیا. میں پریشان تھی. میں ACF جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے میری بات چیت چل رہی تھی کہ اس کو آپ کر لیں, میں اسپانسر کر دوں گی, لیکن اس کو لے جائیں کیونکہ یہ ہے لوگوں کے لیے پرابلم کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے سکتے, یہ وہ ہیلدی ہے, ہیلدی کے لیے نہیں ہوتا شیلٹر. وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, کتنے جانوروں کو وہ لیں گے, اس طرح تو ہر کوئی ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو میں نے واپس ریلیز بیک کر دیا روڈ پر. پھر وہ کرنے لگ گیا, کاٹنے لگ گیا. پھر ایک دن میں ایونٹ پہ گئی ہوئی تھی فیملی کے, تو مجھے میری نیبر ہیں, وہ بہت اچھی ہیں, وہ آئیں, ان کی مجھے کال آئی, ربائشہ فلفی کو انہوں نے پوائزن دے دیا ہے, جلدی آؤ. میں نے کہا اچھا میں تو بس پہنچنے والی ہوں. میں جب پہنچی تو فلفی تڑپ رہا تھا. میں نے وہی شادی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, میں نے اس کو گود میں اٹھایا اور میں اس کو ہاسپٹل لے کے گئی. وہاں پہ ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا. میں, میری فرینڈ بھی گئی تھی, میری بہن بھی گئی تھی, میرا بھائی بھی گیا تھا, ہم سب گئے تھے کیونکہ ہم بہت پاگل تھے. یہ ہے فلفی. کیمرے میں اس کا وال پیپر میں کبھی نہیں ہٹاتی, شروع سے اس کا وال پیپر میرے پاس لگا ہے جب سے یہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا. پھر اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا. پھر میں نے ACF سے بات کی, کافی شیلٹرز پہ بات کی, لیکن کوئی بھی نہیں حامی بھر رہا تھا. بس اس کو میں نے کہیں بھیج دیا. اب یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے وہاں پر, خوش ہے. بتانا نہیں چاہتی تاکہ اس کے دشمن, اس کے جو دشمن ہے نا وہاں تک نہ پہنچ جائیں, اور وہ میں چاہتی ہوں وہ دشمن ہی رہے. اس کو میں نے انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے, اور میں چاہتی ہوں وہ دشمن ہی رہے کیونکہ میں نے دشمنی نکالنی ہے ان سے بہت زیادہ. آپ بھی کافی اگریسو لگتی ہیں مجھے. بس لوگ کر دیتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. کیسا بیہیویئر ہے لوگوں کا ٹوورڈز دی اینیملز؟ آپ کو تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوگا لوگوں کو, وہی نا, میں پانی کا بول رکھا ہوا ہوگا نا, آ کے توڑ دیں گے. کیوں رکھا ہوا, پانی کیوں دے رہے ہو تم؟ 3 دن پانی کے بغیر رہ سکتے ہو, 3 دن کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی؟ میں کہتی ہوں وہ انسان جس طرح کا ہے اس کو پانی اور کھانا بند کر دو.
پانی کھانا اس کا بند کر دو, 15 دن بعد وہ بھی کتے کی طرح ہر جگہ نہ گھوم رہا ہوگا, لوگوں کو کاٹنے کی نہیں کر رہا ہوگا, تو میرا نام بدل دینا. تو یہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے. لوگ اٹھا کے ان کو پتھر مارتے ہیں بلا وجہ, یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ بھائی بیٹھا ہے, اللہ نے زمین بنائی ہے, صرف تم لوگوں کے لیے تھوڑی نہ بنائی ہے. جانوروں کا بھی حق ہے, صرف تم لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا یہ دنیا. لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے, لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. آخرت سے ان کو ہے ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے, ہم نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے. اب تو ایسی بھی آرگنائزیشنس ہیں جو جہاں ان کو کتے نظر آتے ہیں, ڈاگس, وہ تو ان کو مار دیتی ہیں, فائر. تو یہ ہمارے CBC والے, KMC والے سب یہی کر رہے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے؟ ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں بھی یہ سب ہو رہا ہے. نام نہیں لوں گی, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے, نیوٹر ان اسپے اور ریبیز. یہ جو ہماری ایک پروگرام سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ اسٹارٹ کیا ہے پروگرام, ACF کر رہا ہے. آپ کو پرابلم ہے کسی جانور سے, اس نے بچے دے دیے ہیں, آپ اس کو اسپے کرواؤ سب سے پہلے. لیکن یہ بھی تو یہ زیادتی نہیں کر رہے ہیں آپ, کیا آپ اس کو اسپے کر رہے ہیں. اچھا یہ زیادتی ہے, لیکن جو وہ روڈ پہ ان کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے, گاڑیوں کے نیچے کچل دیا جاتا ہے, وہ زیادتی نہیں ہے. جان کے ان کو بیچارے وہ سب بھاگے بھاگے دم ہلاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو مل رہا ہے. ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ وہ زہر ہے. میرا اپنا ایک ببلو ڈاگ تھا, اس کو ایک بندہ زہر ڈال کے جا رہا تھا گلاب جامن میں. میں نے اس کو چیخا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کچھ نہیں, گوشت ڈال رہا ہوں. میں نے کہا یہ ایک ٹکڑا تم لائے ہو, اتنے کنجوس ہو کہ تم ایک ٹکڑا لے کر آئے ہو اس کے لیے کہ تم. میں نیچے گئی, میں نے دیکھا گلاب جامن تھا, اور مجھے پتا تھا گلاب جامن میں ہی ڈال کے دیتے ہیں. جب میں نے گلاب جامن کو کھولا تو اس کے اندر ایک ریڈ کلر کا ٹیبلٹ تھی زہر کی. خیر وہ تو پھر بچ گیا. ربیشہ یہ بتائیں, یہ سارا تو جو سلسلہ ہے سمجھ آیا مجھے, میرے ویورس نے بھی دیکھا, یہ آپ مینیج کس طرح کرتی ہیں اس ریلی ٹپیکل ٹاسک, اور یہ فائنینشلی یہ اچھا خاصی ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے, تو وہ کس طرح مینیج ہوتا ہے؟ مینیج اس طرح ہوتا ہے, مینیج تو پہلے ہوتا ہی نہیں ہے, پہلی بات ہے. اور کیونکہ جو میں کر رہی ہوں میں خود کر رہی ہوں, میری فیملی بھی جیسے سپورٹ کرتی ہے, لیکن اب ظاہر سی بات ہے سب کا انسان اپنا پہلے دیکھتا ہے نا, پھر آگے چیزیں دیکھتا ہے. اب لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنا نہیں کر رہے ہو, ان کا کر رہے ہو, اپنے لیے کرو, یہ کرو. لیکن میں لوگوں کو ایک باتوں کو ظاہر اگنور کرتی ہوں, میرے بچے ہیں, مجھے تو ان کے لیے کرنا ہی ہے, کمانا ہی کمانا ہے. یہ لفظ بڑا اچھا ہے, میرے بچے ہیں, یہ بڑا اٹریکٹیو ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ میں خود ہی ارن کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور بہت ٹف ہے کیونکہ ان کا جو اوور آل خرچہ ہی ہے جو مجھے ایکسپینس پڑ رہا ہے وہ 2-2.5 لاکھ پڑتا ہے پر منتھ. جس میں باہر کے بھی بچے کھانا کھا رہے ہیں, گھر کے بھی کھا رہے ہیں, ریسکیوز بھی میں کر رہی ہوں. ابھی اس وقت میرے ہاسپٹلز میں 2 میں ہاسپٹلز جاتی ہوں, وہاں پر میرے تقریباً 1.5-2 لاکھ تو پینڈنگ پے میرے اماؤنٹ ہے وہاں پر ریسکیوز کی, کیونکہ میں کبھی کوئی پپی جا رہا ہوتا ہے. ابھی لٹرلی 2 ہفتے پہلے کوئی 6 بچے میں نے اٹھائے ہیں, انکلوڈنگ 3 kittens اینڈ 3 puppies. ان کا ٹریٹمنٹ کروایا, 1-2 مر بھی گئے اس میں, نہیں سروائیو کر سکے. وہ بھی ایڈ کر لیے فیملی میں؟ نہیں, ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب جو ڈاگز ہوتے ہیں نا تو ان کو میں ٹریٹمنٹ کروا کے ریلیز بیک کرتی ہوں, کیونکہ ان کے لیے میرے پاس اسپیس نہیں ہے. کیونکہ میں گھر میں ایک چھوٹا سا گھر ہے, اس میں 50 سے زیادہ بلیاں ہوں, تو ہم تو بیڈ سے نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں, اور بچے میرے اوپر سو رہے ہوتے ہیں, ان کے کمبل ہوتے ہیں, ان کے تکیے ہوتے ہیں, ان کا سب کچھ پورا بستر بنا ہوا ہوتا ہے. ہم بھلے نیچے بیٹھ جائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ پپی اور ڈاگس کا تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے میرے پاس چھت ہوتا تھا, تو میں نے وہ جو فلفی کی اسٹوری بتائی, میرے ایک پوپو ڈاگ تھا, اس کو میں نے اٹھایا تھا, اس کے کانوں میں میگٹس ہو گئے تھے, اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھیں, اس کو میں نے 8 months رکھا, چھت پہ پالا, اس کو کیا. لیکن وہی ٹیننٹس تھے, تو جو ہمارے آنرس تھے انہوں نے کہا کہ اس کو ریموو کریں, یوں کریں, وہ کریں. بڑا مینٹلی انہوں نے ہمیں ٹارچر کیا. اللہ پوچھے گا انہیں بھی انشاءاللہ. اور سکون سے پتہ نہیں کیسے سو جاتے ہیں ایسے لوگ, دوسروں کو تکلیف دے کر. آؤٹ آف کنٹری میں یہ تو بہت آلموسٹ ہر بندہ یہ جاب کر رہا ہے. ہمارے ملک میں تو ہمارے یہاں پڑھے لکھے جاہل ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. میں کہتی ہوں جتنا پڑھ لیتے ہیں اتنے زیادہ جاہل ہو جاتے ہیں. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے, میں نے جو جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے پپیز پالے ہوئے, کیٹس پالی ہوئے, خود کچھ نہیں بیچارے کھا رہے ہوتے, ان کو دے رہے ہوتے.
تو ان سے اچھے تو پھر وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جانوروں کا کر رہے ہیں, اور جن کے پاس اتنی بڑی بڑی بلڈنگس کھڑی کر لی ہیں, اتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کو 2,000 روپے نکالتے ہوئے کہتے ہیں یار گاڑی والا مار کے چلا گیا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس بچے کو کہ میں ہاسپٹل لے جاؤں, صرف پہنچا دوں, کسی گورنمنٹ ہاسپٹل ہی پہنچا دو نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ فائنینشلی کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو کر رہی ہوں میں خود کر رہی ہوں. ابھی جیسے ان کا لیٹر کی بات کروں, ان کا لیٹر 25,000 سے 30,000 کا آتا ہے صرف لیٹر, اس میں بھی مجھے کمی ہو جاتی ہے سم ٹائمس. 25,000 سے 30,000 آپ سوچیں کہ صرف لیٹر, جو کہ ایک بہت اسینشیل چیز ہے ان کے لیے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, بچے کہاں کریں گے. اس کے علاوہ جو ان کا چکن ہے, ان کا جو کھانا آتا ہے, اب مجھے لوگ دیکھنے والے بولیں گے باجی, مجھے کچھ کامنٹس بھی آتے ہیں, باجی پنجے ابال کر دیں, اچھا چھیچڑے دیں. بھائی میں پنجے ابال کے دوں یا چھیچڑے دوں, ٹھیک ہے, میں ان کو کوئی لگژری فوڈ نہیں دیتی, میں کوئی ان کو ٹریٹس نہیں دے رہی, میں ان کو کوئی جیلی فوڈ نہیں دے رہی. مجھے ڈاکٹرز بولتے ہیں آپ ربائشہ یہ دے دیں, آپ یہ دے دیں. میں نے کہا نہیں, آئی کانٹ افورڈ, میں یہ کر رہی ہوں مور دین انف ہے, ٹھیک ہے. میں ان کو جو قیمہ کروا کے گردنیں دیتی ہوں, ٹھیک ہے. ونس ان بلو مون منتھ میں ان کی پارٹی ہو جاتی ہے, تو وہ میں اپنی طرف سے ان کو پارٹی کروا دیتی ہوں. پارٹی کیا ہوتی ہے؟ یہی ٹریٹس, بوائلڈ چکن, فش دے دی, ایسا ہو جاتا ہے ونس ان بلو مون. وہ بھی بہت ریئر ہوتا ہے کیونکہ اب حالات بہت خراب ہیں, اب ہر طرف ہی حالات بہت, ہماری اپنی پارٹیاں رکی ہوئی ہیں, تو اب بڑا مشکل ہے. میرے بچے بھی سمجھ رہے ہیں کہ اماں کے حالات خراب ہیں, تو ہمیں بھی تھوڑا سا بچے سپورٹیو ہو گئے. ہاں ہو گئے. تو بس چکن سپلائر کے پاس لائک میرا ابھی ایک تقریباً 1 لاکھ کے قریب بل ہے. ابھی میں نے ریسنٹ 50,000 انہیں پے کیا ہے, جو کیا خود کر رہی ہوں. بہن ہے وہ تھوڑا سپورٹ کر دیتی ہے, لیکن اس کا بھی اپنا, ظاہر سی بات ہے سب کو اپنا اپنا بھی تو دیکھنا ہے نا, ہم کب تک کہاں تک کر لیں گے. اسی لیے اب میں نے اپنی جو پریزنس ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی لے کر آئی ہوں. ٹھیک ہے, ویسے تو 2020 سے ہی پریزنس تھی, لیکن کبھی اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا, کر لیتی تھی کہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی میں ملینئر نہیں ہوں, بلینئر نہیں ہوں کہ میں میرے پیچھے بزنسز چل رہے ہوں, میں جانوروں کو کر رہی ہوں سپورٹ, نہیں. لیکن جو آپ کر رہی ہیں نا وہ ان سب سے بہت آگے کر رہی ہیں. بس محنت سے کر رہی ہوں. میں نے ڈبل پارٹ ٹائم جابس کی ہیں, 3 جگہ بھی کام کر رہی تھی ابھی ریسنٹ. تو آن لائن کام بھی کر رہی ہوں, آن سائٹ بھی کام کر رہی ہوں, جسٹ ان کے لیے کہ ان کا جو ہے ابھی اپنی اسٹڈیز کو بھی میں نے سائٹ پہ کر دیا کہ تھوڑا سا بچوں کا تو کچھ بہتری آئے, لوگ سپورٹ کرنے لگ جائیں نا, تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جب آپ کے پاس ریسورسز ہی نہ ہو تو آپ کب تک کہاں تک کرو گے. سم ٹائمز آئی فیل لائک ڈائنگ, دل کرتا ہے یا تو میں اوپر سے نیچے چھلانگ مار لوں یا ان کو مار کے خود بھی وہ کر دوں. لٹرلی سم ٹائمز میرے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ ربائشہ کی آپ جتنی زیادہ ہو سکے ہیلپ کرنی ہے, اور اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں آپ کا نمبر بھی ڈسپلے کر دوں گا. اور فرض کریں اگر کوئی ڈائریکٹلی جہاں سے آپ ان کا فیڈ لیتی ہیں ان کو بھی کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی مجھے ان ہینڈ کیش چاہیے ہی نہیں, مجھے کوئی لالچ نہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ کو اگر سپورٹ کرنا ہے آپ جاؤ میرے ہاسپٹل جاؤ, ٹھیک ہے, میں جہاں 2 ہاسپٹلس جاتی ہوں وہاں جاؤ, میرا پوری آپ انوائسز نکلواؤ کہ میرا کتنا پینڈنگ بل ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا کتنا پینڈنگ ہے. آپ کا جتنا دل کرا آپ پے کرو اور مجھے بتا دو. میرا چکن سپلائر ہے, آپ اس کے پاس جاؤ, آپ اس سے میرا اماؤنٹ پوچھو, وہ آپ کو بتائے گا, آپ اس کو پے کرنا چاہو آپ کرو. مجھے ان ہینڈ نہیں چاہیے, میری بینک ڈیٹیلس نہ لو, میرے اکاؤنٹ میں مت بھیجو, لیکن آپ ڈائریکٹلی بھی جاؤ. میں کہتی ہوں میرے گھر آئیں, وزٹ کریں, دیکھیں, ایک دن گزار کے دیکھیں, 1 گھنٹہ میرے ساتھ گزار کر دیکھیں, اور دیکھیں کہ میں کس طرح کام کر رہی ہوں ان کے لیے. میں اتنی مشکلوں سے یہ پورا دن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دن کیسے گزر جاتا ہے. میرے ریلیٹیوز آتے ہی نہیں ہیں, پہلی بار کوئی بلاتا ہے میں جاتی ہی نہیں ہوں, کیونکہ میرے پیچھے بچے, میں چھوڑ ہی نہیں سکتی. میں ایون دو میں نے کوئی میڈ تک نہیں رکھی ہوئی, سارے میڈ والے کام بھی میں خود ہی کر رہی ہوتی ہوں, جو کر رہی ہوں خود کر رہی ہوں. تو مجھے نہ دن کا ہوش, نہ رات کا ہوش, نہ کھانے کا ہوش, نہ پینے کا ہوش. آپ جاب کر رہی ہیں بلکہ اسٹینڈنگ آؤٹ جاب کر رہی ہیں. تو بس اب سوشل پریزنس میری 2020 سے تھی, لیکن اتنا کبھی میں نے اس کو نہیں پرائیورٹی دی, لیکن اب دیتی ہوں. اب میرا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے بھی ریسکیوز ہیں میں ان کی پوسٹس کروں, اپلوڈ کروں, تاکہ لوگ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو میرے فیس بک پہ بھی ڈفرینٹ گروپس ہیں, وہاں پر بھی میں اب ڈونیشنس کی, فنڈس کی اپیل کرتی ہوں ود انوائسز. انشاءاللہ میں
امید کرتا ہوں کہ میرے جو ویورس ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں اور کریں گے آپ کو سپورٹ انشاءاللہ. تو بس ریسورسز کا جب ریسورسز ہونا تو پھر انسان کام کرتا ہوا ہو کہ چلو ٹھیک ہے. اب میں سوچتی ہوں نا کہ یار یہ بچے کو ہٹ کر دیا ہے, اب میں کیا کروں گی, میں کچھ بھی نہیں سوچتی, میں کہتی ہوں چھوڑو, ہو جائے گا, سب ہو جائے گا, اللہ ہے کرنے والا, اس کو مجھے ہاسپٹل پہنچانا ہے. میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں, میں وہاں 4 گھنٹے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گود, اتنے بڑے بڑے ڈاگس میں گود میں اٹھا لیتی ہوں, اوپر رکھتی ہوں. انرجی کہاں سے آتی ہے مجھے نہیں پتا, مجھے سب کہتے ہیں اتنی سی ہو تم, اٹھاتی کیسے ہو جانور. میں ڈاگس ایسے اٹھاتی ہوں گود میں اور لے کر جاتی ہوں. میں اس ڈاگ کو نہیں جانتی, پھر بھی میں اس میں ہاتھ ڈال دیتی ہوں. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کاٹ لے گا کاٹ لے گا, میں تو اس کو جانتی بھی نہیں, اس سے مجھے کاٹا نہیں نا. تو لوگوں کی مینٹالٹی بہت خراب ہے, وہی کتا جا رہا ہے کاٹ لے گا. بھائی کیوں کاٹ لے گا؟ آپ پنگا کرو گے, آپ اس کو بلا وجہ ڈنڈے مارو گے تو وہ اگریسو ہوگا. آپ مجھے آ کر ایک دم مجھ سے لڑو گے, مجھے اگریسو کرو گے تو میں بھی آپ پہ اوپر اگریسو ہوں گی نا. یا میں بھی چپ کر کے بیٹھ کے سائڈ پہ چلی جاؤں گی, مجھے بھی غصہ آئے گا. تو جانور بھی وہی چیز ہے, وہ تو بالکل بھی سمجھدار نہیں ہوتا. وہ اس کو آپ پنگا کرو گے تو وہ آپ کے اوپر آئے گا, آپ کو کرے گا. موسٹ ایکسپینسو کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہوا ہو آج تک جو آپ نے کہا ہو کہ یہ تو بس میری جان؟ میرا تو ایک پپی نہیں تھا, میرے پیرنٹس کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے جا کے بتایا کہ ایک ٹرک کے نیچے ایک چھوٹا سا پپی ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا چلو, میں نے اپنی بہن سے ڈسکس کیا, میں نے کہا لائبہ کل چلتے ہیں. تو کہتی ہم صبح نا 8 بجے اٹھ کے چلے گئے. اچھا. ہم نے آٹو کروایا, ہم اس کے پاس چلے گئے نادرا کی سائڈ پر. اچھا. اس بچے کو دیکھا, لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں اس کو کچھ ہوا ہے. اس کو اٹھایا تو وہ جب میں اس کو ہاسپٹل لے کے گئی تو وہاں پر پتہ چلا, جب اس کے پورا ایکس رے ہوئے, الٹرا ساؤنڈ ہوا, تو اس کا جو ایبڈومن تھا نا, اس کے جو سارے آرگنس تھے وہ چیسٹ پہ آ گئے تھے انٹرنلی. آپ کو باہر سے کچھ بھی نہیں واضح ہوگا کہ کیا پرابلم ہے. پھر اس کی سرجری جو کہ مجھے پڑی تھی تقریباً 45,000 کی. اچھا. تو اس میں بھی چانسز تھے کہ لو چانسز تھے کہ مر بھی سکتا ہے. یا تو پٹ ڈاؤن کروا دو, مجھے ڈاکٹر نے کروایا یا تو پٹ ڈاؤن کرواؤ یا وہ کروا لو. میری فرینڈ نے کہا پٹ ڈاؤن کروا دو, میں نے کہا نہیں. اچھا, اس کے کیس پہ مجھے ایسا ہوا کہ نہیں یار اس کو پٹ ڈاؤن نہیں کرواؤں گی. میری فرینڈ سے لڑائی ہو گئی. اچھا. کہتی پٹ ڈاؤن کرواؤ پٹ ڈاؤن کرواؤ. میں نے کہا نہیں پٹ ڈاؤن نہیں کرواؤں گی, میرا یہاں دل نہیں مان رہا. اور لٹرلی وہی ہوا, شکر الحمد للہ میں نے اس کو پٹ ڈاؤن نہیں کروایا اور اس نے سروائیو کر لیا. اس کے جو چیسٹ پہ سارے آرگنس چلے گئے تھے وہ ڈاکٹر نے سارے پورا آپریٹ کر کے, پھر اس کو میں نے CDRS شیلٹر ہے ان سے میں نے ان کو اپروچ کیا کہ یہ روڈ پہ سروائیو نہیں کر سکتا, اس کی سرجری میں نے سب کروا دیا, بس اس کو رکھ لیں پلیز. تو انہوں نے پھر مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے اس کو رکھ لیا. آج ماشاء اللہ وہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح پتہ نہیں کتنے کیسز میں نے ان 5 سالوں میں تقریباً 300-400-500 پتہ نہیں کتنے جانوروں کی مدد کی ہے. میں بھی سوچتی ہوں کہ ماما سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں فیملی سے کہ ماما میں کوئی اسپیس لے لیتی ہوں. ماما کہتی ہیں اچھا یہ جو اتنے بلز ہیں یہ کون کرے گا, یہ بلز اتار لو گی, رینٹ کہاں سے دو گی؟ ماما سب ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ واقعی صحیح کہتی ہیں. میں جذبات ہو کے میں بہت چیزیں سوچ لیتی ہوں, لیکن مجھے ایسی سپورٹ چاہیے کہ ان بچوں کے لیے میں کوئی چھوٹی سی جگہ لے سکوں, بھلے شیلٹر نہ کروں. رجسٹر کی بات کروں, میں نے اپنے آپ کو رجسٹر اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں. میں آؤٹ آف دی باکس جا کے کام ضرور کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. جو مجھے جانور نظر آتا ہے, میری فیملی کو نظر آتا ہے, میں ڈیفینیٹلی کرتی ہوں. کوئی لوگ مجھ سے ہیلپ مانگتے ہیں میں کر دیتی ہوں, لیکن اگر میں رجسٹر کروں گی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جائیں گی. وہ مجھے دن رات کالس کریں گے, اس جانور کو لے کے جاؤ, اس جانور کو لے کے جاؤ. لیکن ڈونیٹ کرتے ہوئے کوئی بھی 100 روپے بھی ڈونیٹ نہیں کرتا. جب میں اپیل کرتی ہوں نا فنڈس کی, میں بولتی ہوں بھائی آپ 200-300 بھی ڈونیٹ کر سکتے ہو, بہت بن جاتا ہے. صحیح ہے, اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. لیکن کیا نہیں 100-200 روپے بھی انسان دیتے ہوئے کتراتا ہے. کیوں دیں؟ اس جانور کے لیے کیوں دیں؟ کتے کے لیے کیوں دیں؟ مرنے دو. اچھا وہ تو اسٹوری سنائے نا جب آپ فلفی کو چھوڑنے جا رہی تھی اور وہ کیا وہ حالات تھے, کتنے ہیوی ہارٹ سے. You want me to cry? No.
فلفی کا بس فادر کے ساتھ گئی تھی چھوڑنے, اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو میں کہیں چھوڑنے جا رہی ہوں. تو وہ گاڑی میں جب آپ اس کو دیکھتی ہوں گی پیچھے, تو وہ اس کی میرے پاس پوری ویڈیوز ہیں, پکچرز ہیں اس کے ساتھ. میں نے اتنی ویڈیوز بنائی, اتنی پکچرز بنائی گاڑی میں جاتے ہوئے, اور وہ سمجھ گیا تھا. ڈاگ کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا, وہ سن بھی لیتا ہے. اس کو پتا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے, اس کا منہ بالکل اتر چکا تھا, وہ بالکل رو رہا تھا, اس کے لٹرلی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. لٹرلی میرے پاس ویڈیوز ہیں, میں ضرور شیئر کروں گی. اور جو ہے وہ تڑپ رہا تھا, اور وہ سیٹیاں مار رہا تھا, سیٹیاں مار رہا تھا کہ کچھ کہہ رہا تھا. ان کی زبان میں کہتی ہوں کاش مجھے ان کی زبان سمجھ آتی ہوتی, لیکن میں پھر بھی سمجھ جاتی ہوں کہ کچھ کیا کہہ رہے ہیں, تکلیف میں وہ. خیر جب میں گئی اس کو چھوڑنے, تو جب وہ گیٹ سے اندر جا رہا تھا تو بھاگا ہوا میرے پاس آ رہا تھا. تو بہت مشکل وقت تھا وہ, بہت. ابھی بھی میں اس کو لاسٹ جون میں ملنے گئی تھی, اس کے بعد میں گئی نہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ انڈر ریسکیوز اتنے ریسکیوز ہیں میرے ابھی انڈر کے, ٹائم ہی نہیں ملا. جابز ہیں, گھر ہے, پھر بچوں کو ہاسپٹل لے کے جانا, ان کو دیکھنا, یوں کرنا وہ کرنا, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. رات کے 4, 5, 6 بج جاتے ہیں ان کو دیکھتے دیکھتے, پھر صبح ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا وقت. زبردست اور ویری ویری امپریسو اسٹوری ماشاء اللہ. اور میں تو یہ دعا بھی کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے, اللہ سب کو ہدایت دے, اللہ سب کے دلوں میں رحم ڈالے, جس طرح آپ سوچتی ہیں جانوروں کے لیے, کیونکہ ہر کوئی اپنے گھروں سے کرنے لگے گا نا, تو آج لوگ انسانوں کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں, اور جو جس طرح آپ سوچتی ہیں. مجھے بہت لوگ بولتے ہیں انسانوں کے لیے سوچو, چھوڑو جانوروں کو. میں کہتی ہوں نہیں, انسانوں کو پھر بھی کچھ 10 لوگ سن لیتے ہیں, جانوروں کو کوئی نہیں. جہاں کوئی جانور کو نہیں سنے گا وہاں میں کھڑی ہوں گی, ان کے لیے میں ہوں, اور یہ رہے گا. زبردست. تو جو آپ سے باتیں کرتے ہو لگ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے اتنی باتیں کر لی, اور ابھی بھی بہت باتیں ہیں, ابھی بھی بہت باتیں. یہ تو ان شارٹ خالی ایک فلفی کی اسٹوری, یہ تو ایک فلفی کی اسٹوری, ایک پوپو کی اسٹوری سنیں گے تو شاید 2 گھنٹے لگ جائیں گے. کتنے فلفی ابھی باقی ہیں. صحیح بات ہے. نہیں انشاءاللہ پھر ہم اس کو دوبارہ سیٹنگ کریں گے, پوپو کی اسٹوری سنیں گے آپ سے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. تو اجازت لیتے ہیں اپنے ویورز سے. ویورز, یہ تھا میرا آج کا پروگرام, اور اتنا ایکسٹرا آرڈنری مہمان سے مل کے مجھے امید ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہوگی. اور کامنٹس میں لازمی مینشن کریں چیزوں کو, آپ کو پروگرام اچھا لگا, برا لگا. اور رباشہ کی ساری ڈیٹیلز, ان کے موبائل نمبرز, ان کے جو ڈفرینٹ پیجز ہیں, میں آپ کو ساری ڈیٹیل دے دوں گا. جتنی میکسیمم سپورٹ ہو سکتی ہے پلیز کریں, کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جاب کر رہی ہیں, اور ایک کار خیر ہے بہت بڑا. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا, اپنی فیملی کا, اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. حالات بہت ٹف ہیں, تو مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے. پھر ملیں گے گر خدا لایا زیگو پرائم کی ساری ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.